جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار حق ان کے بڑے ہیں اور اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کی تعظیم، کوئی ایسا کلمہ ان کے متعلق نہ کہا جائے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، کیونکہ وہ ان کی بھی روحانی اعتبار سے دل آزاری کا سبب بنے گا اور ان کے وسیلے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری اور ناراضگی کا، اور پھر آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ جیسے حضرت نے فضیلت بیان فرمائی تو یہ اس طرح کے قول بھی ہیں، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ سے مجھے ناراض کیا، جو علی سے بغض رکھتا ہے اس نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا۔ تو ایک چیز تو یہ کہ ان کی تعظیم اور ادب، ذکر میں بھی ادب چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہے جو اہل بیت اطہار کی تعظیم میں، ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو، اس کی اصلاح کی جائے، نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ تباہی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے، بیلنس بالکل قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ افراط و تفرید سے پاک ہے، ہر ایک سے پیار محبت اور جس کا جو درجہ ہے وہ درجہ اس کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا پھر ان سے محبت، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب آپ فرمائیے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اپنے رشتہ داروں کی محبت کے۔ تو یہ جیسے اشارہ بھی فرمایا حضرت نے کہ مفسرین کے اس میں کئی اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ سرکار کے قریبی رشتہ داروں سے پیار اور محبت رکھنا، کیونکہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کے بچے کو پیار کروں گا، میں تو اس کو نہیں جانتا نا، میں آپ کی وجہ سے اس کو پیار کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پیار کرنا یہ اصل میں آپ سے لگاؤ اور محبت کا ایک اظہار ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے اگر پیار کریں گے تو گویا کہ نبی کریم سے تبھی تو کر رہے ہیں نا، کہ سرکار سے ان کی نسبت ہے تبھی تو کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے ان کے احکام پر عمل کرنا، جیسے حضرت نے بھی بیان فرمایا اور سرکار کی کل بھی حدیث آئی تھی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ، دوسرا میری اطرت اہل بیت، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد رسول، لیکن ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہیں جو رہنمائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں عام افراد بھی ہوں گے، اور یہ خالی اہل بیت، وہ تو ایک تو سرکار کے اہل بیت، پھر جو آل رسول میں اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے اس کی پیروی ہوگی کہ جو لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ اہل بیت اطہار جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں ان میں سے جس کے پیچھے جائیں گے ان کو چونکہ درجہ صحابیت بھی حاصل ہے تو نجات ہی نجات ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ان کا حق ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے، وہ بھی ہم یہاں پہ کافی ڈسکس کرتے ہیں، بی بی فاطمہ کی سیرت، حضرت علی کی، حسنین کریمین کی، ابھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہوا معاملہ، تو یہ ان کا حق ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ اختیار کیا، ایک تو صحبت نبی کی برکت تھی، سرکار کی تربیت تھی، سرکار کی تعلیم تھی، دوسرا الہامات خدا بندی، اللہ تعالیٰ نے چیزیں الہام فرمائی ہیں ان کو، اور جو چیزیں اکابرین کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے اور وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، اثر میں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے تاکہ بعد والے لوگ اس کو اختیار کریں۔ تو یہ چار چیزیں اگر ہم اختیار کر لیں، ایک تعظیم، دوسرا محبت، تیسرا ان کے احکام پر عمل، اور چوتھا ان کی سیرت کہ وہ زبان قول سے نہ بولیں، ان کے حال کو دیکھ کر اختیار کر لیں، انشاءاللہ بہت حد تک ہم حق ادا کرنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت رہنما اصول اور حقوق کے حوالے سے یہ جو چار باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں، بہت ہی عمدہ انداز ہمارے اسکالرز کا، بڑا معتدل انداز، اور اہل بیت ہوں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں، ان سب کا ادب، احترام، تعظیم پوری امت پر میں سمجھتا ہوں لازم و ضروری ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں موضوع ہے عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ آیا صحابہ و اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کا احترام از روئے قرآن و حدیث، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے اور اس حوالے سے امت کو بہت بیدار رہنا چاہیے، کیا فرمائیے گا؟ ادب و احترام کے اعتبار سے دیکھیں، اس پر حدیث پاک پہ پڑھوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 صفات اور 3 خصال جو ہے وہ سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس میں فرمایا کہ حب نبیکم و حب اہل بیت، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، اور حضور علیہ السلام کی آل کی محبت سکھاؤ۔ بہت خوبصورت ہمارے علماء نے گفتگو فرمائی
کہ دیکھیں جو صحابہ سے محبت ہے یا آل بیت اطہار سے محبت ہے، ان محبتوں کا جو مرکز و محور ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ بے شک تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ اور حضور علیہ السلام کی آل کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا کہ ان کو قراءت قرآن سکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بچوں کو بنیادی طور پر، تو ہم بچوں کو جو ادھر ادھر کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور ساری کی ساری چیزیں سنا رہے ہوتے ہیں، اس سے سب سے اچھا یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین کا سکھائیں اور ان کی محبت اور ان کا ادب سکھائیں۔ دیکھیں ہمارے دین کے اندر ادب جو ہے یہ اساس ہے اور بنیاد ہے۔ بنیاد ہے، بے شک۔ اس کے بغیر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اعتبار سے دیکھیں، اگر میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی آیات پڑھوں تو آیات ہی آیات ہیں ادب مصطفیٰ پر، کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، ہے جی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ان پر آوازیں بلند کرنا ہر اعتبار سے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا ادب، اسی طرح آل بیت اطہار کا ادب، واہ واہ۔ اسی طرح اولیاء کرام کا ادب، اسی طرح مقدسات کا اور امہات المومنین کا ادب۔ ہم دنیا سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر لوگ بے ادبی کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی، قرآن کی، یا حضور علیہ السلام کے صحابہ کی یا آل بیت کی، ان سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے نصیب کے اندر ادب نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، آنر نہیں ہے، تو کم سے کم بے ادبی نہ کرو، کم سے کم جو ہے نا انسلٹ اور توہین نہ کرو۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے ہمارے دین کے اندر تو یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز، یہ تو ذوات مقدسہ ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، پتھر ہیں، پتھر ہے، پہاڑ ہیں، ان کا بھی لیکن احترام فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ، فرمایا جو ان کی بھی تعظیم کرے گا تو ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی پیدا فرما دے گا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ حضور کی آل اور حضور کے اصحاب اور حضور علیہ السلام کی ازواج و امہاتہ، ہے جی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جن کو قرآن نے کہا ہے، ان کے ادب کے بغیر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں مومن ہوں گا، مسلمان ہوں گا، تو کہاں کی مسلمانی اور کہاں کی مومنی۔ تو سبق اتنے بڑے پلیٹ فارم سے ان علماء کرام کا، اور آج کی ان مبارک راتوں کے اندر یہ تعلیم کے طور پر سبق ہے کہ پیارے نوجوان بچوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے، کوئی محبت آل بیت کا پرچم اٹھا کر صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے، کوئی صحابہ میں نوکر صحابہ دا اور آل بیت اطہار کی توہین کر رہا ہے۔ ان تمام لوگوں سے دور رہنا اور سب کا ادب کرنا، سب کا احترام کرنا، اسی میں تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی۔ کیا کہنا ہے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی باہمی محبت جو ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کچھ مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیض لٹانے والے ہوں اور آپ کے در دولت سے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، وہ ایک پورا ایک جو ہے ستاروں کا ایک جھرمٹ بن گئی، آپس میں ان کا مضبوط تعلق، ان کی محبت، کیونکہ اللہ کے رسول آئے ہی یہ چیز سکھانے کے لیے تھے۔ خود قرآن نے کہا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو بینہم ہے، آپ اس بینہم کو دیکھیں کہ کتنا وہ آپس میں رحم دل ہوں گے، کتنی محبت و ادب والے ہوں گے کہ اللہ نے ان کی رحم دلی مابین کو قرآن میں بیان کر دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ رحماء بینہم ہے، یہ قرآن کی گواہی ہے، ہمیں اس پر اور دلیل چاہیے ہی نہیں۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات قرآن کریم نے کہی۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس منظر سے صحابہ کرام و اہل بیت کے باہمی محبتوں کے جو مظاہر احادیث میں آپ کو ملتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ کہیں سے گزرتے تو حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں، اگر یہ سواری پہ ہوتے تو نیچے اتر آتے، اللہ اکبر، اور پہلے ان کو گزارتے اور پھر سواری پہ سوار ہوتے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام ہاتھ بھی چومتے تھے، ان کے پاؤں بھی چومتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اس قدر محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب وظیفے مقرر کیے تو حسنین کریمین کے وظیفے بڑے لوگوں جتنے مقرر کیے،
تو اپنے ہی بیٹے نے پوچھا کہ بھئی بچوں میں جب ہم عمر ہیں، ہمارا وظیفہ کم ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا علی جیسا والد ہے، فاطمہ جیسی والدہ ہے، محمد عربی جیسا نانا ہے، حسنین کو یہ نسبتیں حاصل ہیں، تم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو محزم کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک جنازے میں اپنے کپڑوں سے حسنین کریمین کے جوتے صاف کر رہے تھے، پاؤں صاف کر رہے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے جب بھی وہ امام حسن کو دیکھتے تھے، امام حسین کو دیکھتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اہل بیت سے تعلق قائم رکھنا اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آخری جملہ سناؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا مجھے اپنے باپ خطاب کے ایمان لانے کی اتنی خوشی نہیں ہے عباس جتنی آپ کے ایمان لانے کی خوشی ہے، اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے محمد مصطفیٰ کو خوشی حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کے مشیر خاص رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر یہ کہنے پر مجبور ہوئے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہمارے دامان